أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. سورة البقرہ آیت نمبر 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، غلام ہو، لونڈی ہو، لیکن مومنہ ہو، خیر من مشرکہ، وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورتیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کے جمال کی وجہ سے یا ان کے مرتبہ کی وجہ سے، وہ عند اللہ اچھی نہیں ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہیں. جس طرح کے دوسرے مقام پر فرمایا مشرکین کے بارے میں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں سے کیا گزرے ہیں. البتہ بعض اوقات ایسی مجبوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ استثناء کیا. وہ یہ کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ تمہارے لیے وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، مومنہ ہوں، وہ حلال ہیں، اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں، یہود و نصارہ کی، یعنی وہ اپنے دین پر موجود ہوں. جس طرح کہ آج کل یہود و نصارہ ہیں تقریباً یہ اپنے دین پر بھی نہیں ہیں بلکہ دہری ہو چکے ہیں. یہ اللہ کے وجود کو شاید مشکل سے مانتے ہوں. بہرحال احتیاط کے بعد، تحقیق کے بعد ان پاک دامن عورتوں سے کہ جو اہل کتاب کی ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو. ویسے جو مشرکہ عورتیں ہیں ان سے نہ، بلکہ اہل کتاب جو مشرکہ یا کافرہ ہو اس کے ساتھ ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پاک دامنہ ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. البتہ اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم تو برقرار ہے کہ مشرکہ عورتوں سے نہ نکاح کرو تو یہ اچھا ہے، ورنہ حلال ہے. ہر حلال چیز بعض اوقات طبیعت کے لیے بہتر نہیں ہوتی، ہر حلال چیز کبھی کبھی خراب بھی کرنے لگ جاتی ہے. اسی لیے یہ مشرکہ عورتیں، یہود و نصارہ کی عورتیں، ان سے خطرہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ اپنی دین دشمنی ضرور دکھائیں گی. بہت کم کو شاذ و ناز ہو لیکن اس میں مرد کا اپنا دین جو ہے نقصان میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ اصل الحکم بھی برقرار ہے، البتہ دوسرا حکم بھی اجازت کے طور پر ہے. اسی طرح بعض روایات سے بھی اشارہ ملتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ نکاح اگرچہ حلال ہے، ان کو طلاق دینا بھی حلال ہے تو نکاح کرنا بھی حلال ہے اہل کتاب عورتوں سے، لیکن یہ کہ یہ زہریلا پن اپنا کبھی نہ کبھی دکھائیں گی، دین دشمنی، مرد کو بے دین کر دیں گی، اس کی نسلوں کو بے دین کر دیں گی. یہ الگ حکم. اور دوسرا حکم یہ فرمایا
وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں کو نکاح کر کے نہ دو اپنی عورتیں۔ اب اس حکم کے بارے میں صاف فرما دیا کہ کسی قسم کا کوئی بھی مشرک مرد ہو اس کو نکاح کر کے نہ دو۔ اس کے لیے اہل کتاب یا غیر اہل کتاب کی تقسیم قرآن نے نہیں کی، جس طرح کے عورتوں کے لیے کی ہے۔ مرد کسی بھی قسم کا مشرک ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، غلام ہو مومن، وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس مشرک سے، اگرچہ تمہیں وہ مشرک کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اپنے مال جمال دبدبا طاقت کی وجہ سے، وہ بہت گند ہے، عند اللہ وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ دھیان سے رہنا۔ اور تو جو بھی ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے امر سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر سوچ کا مادہ پیدا ہو، سوچے سمجھے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کوئی ایسا عیب موجود ہو، ایسا گھٹیا پن موجود ہو جس سے میرا دین و دنیا خراب ہو۔ کوئی بھی اپنے گھر کے اندر گند نہیں رکھنا چاہتا، تو لہذا مشرک اور اس کے شرک سے بڑا گند کیا ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یہ گند ساتھ لگاؤ تو اہل کتاب عورتوں کو بھی اگرچہ اجازت ہے لیکن خطرہ ان سے بھی پورا کا پورا رہنا ہے۔ اور غیر اہل کتاب جس طرح کے بت پرست ہوں، ہندو مت ہوں، بدھ مت ہوں یا دہریہ ہوں، ایسی عورتیں یا خالص مشرکین میں کی عورتیں جو اہل کتاب نہ ہوں، جیسے مجوسی وغیرہ ہو گئے یا مشرکین مکہ جس طرح تھے، ایسوں کے ساتھ تو کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، چار وجہ سے کسی بھی عورت سے شادی کی جاتی ہے، نکاح، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی مرتبے کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تو دین دار کو ہی لینا، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور فرمایا الدنیا متاع، کہ دنیا ایک ساز و سامان کا نام ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہترین دنیا کا سامان المرأة الصالحہ، صالح عورت ہے۔ مشرکین سے اس لیے بھی نکاح نہ کرو، جس طرح سورہ الممتحنہ آیت نمبر 10 میں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ جو خالص مشرکین ہیں یہ نہ عورتیں مردوں کے لیے حلال ہیں نہ مرد ان کے لیے حلال ہیں، کیونکہ ایمان اور شرک کے کبھی جوڑ نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔